بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کی تیاریوں کے سلسلہ میں آج ایک اور بات جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں وہ یہ کہ رمضان المبارک قرآن پاک کا مہینہ ہے، کیوں نہ اب کی بار ہم اس کو قرآن کا مہینہ بنا کے گزاریں۔ اس سلسلہ میں کچھ چیزیں جو ہم روٹین میں کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات ہماری روزمرہ زندگی میں وہ چیزیں ہمارے ذہن سے نکلی ہوتی ہیں اور ہم اس کو اگنور کر جاتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ آج ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کی ایک مکمل ترتیب بنائیں۔ یعنی ایک ترتیب تو یہ ہے کہ آپ قرآن پاک بلا شبہ جو سادہ پڑھنا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور بڑے ثواب کا کام ہے، اور یقیناً سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ ارادہ کرنا چاہیے آج سے کہ ہم کم از کم گھر میں ہر فرد جو ہے وہ ایک دوسرے سے کہلوا کے کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن مجید ہم ضرور مکمل کریں گے۔ قرآن مجید کے سلسلہ میں ایک دوسرا کام اگر ہم کر جائیں تو یہ ایک بڑی اچھی ہمارے لیے یہ بات ہوگی کہ ہم قرآن مجید کی کچھ آیات کا ترجمہ پڑھ لیں۔ کم از کم قرآن مجید کی پہلی جو 50 یا 60 آیات ہیں، اگر دو آیات بھی ہم روزانہ پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج کی ایک نئی تحقیق ہے جس میں ابھی تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہونا یا امپرومنٹ ہونا باقی ہے اور اس میں مزید تحقیق بھی باقی ہے، لیکن ابتدائی تحقیق یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی پہلی 50 یا 60 آیات ہیں ان کا ترجمہ ہی پڑھ لیا جائے تو ناظرین کرام آپ قرآن مجید کے تقریباً 80% سے زائد قرآن پاک کا حصہ اس کا ترجمہ کرنے کے خود قابل ہوتے ہیں، کیونکہ وہی الفاظ ہیں جو ریپیٹڈلی آگے آئیں جائیں۔ یہ تقریباً 250 سے 300 کے الفاظ بنتے ہیں۔ ان الفاظ کو اگر ہم پڑھ لیں تو یہ آگے ریپیٹڈلی آئیں گے اور قرآن مجید کا ایک اچھا خاصا ترجمہ کرنے اور سمجھنے کے ہم قابل ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہمارے ٹارگٹ میں یہ چیز شامل کر لیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن مجید ٹھیک نہیں پڑھتے، جسے ہمارے زبان میں یا پڑھے لکھے لوگوں کی زبان میں تجوید القرآن کہا جاتا ہے۔ ارادہ کریں کہ اب کی بار گھر میں جسے قرآن پاک سب سے صحیح آتا ہے یا ہمارے گرد و پیش میں صحیح آتا ہے یا مساجد میں قرۂ کرام ہیں، آپ نے ان سے روزانہ قرآن مجید کو درست پڑھنے کا ایک اصول سیکھنا ہے۔ اور 30 اصول تو بہت زیادہ ہیں، کم از کم 10-15 اصول بھی اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں اور اس کو پھر امپلیمنٹ کریں، اس کی پریکٹس کریں، اس کی مشق کریں تو آپ قرآن پاک درست پڑھنا شروع کر دیں گے۔ کیا ہی بھلا ہو کہ اتنے سال ہو چکے ہیں ہم قرآن پاک درست انداز میں نہیں پڑھ رہے۔ اس وقت اس رمضان میں ہم یہ کام بھی کر جائیں کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا بھی ہے، درست بھی پڑھنا ہے، اور جیسا تیسری بات میں نے عرض کی ہے ترجمے کے ساتھ بھی کچھ پڑھنا ہے اور سمجھنے کی طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ حضرات، قرآن مجید کے اس مہینے میں آپ قرآن مجید کا پیغام عام کیجئے۔ آپ دوستوں سے ملیں گے، آپ اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے، اپنے والدین کو ملنے ان کی بیٹیاں آئیں گی، بھائی جو ہیں وہ اپنی بہنوں کے گھروں میں جائیں گے، رشتہ دار عزیز ایک دوسرے کو وزٹ کریں گے، کہیں نہ کہیں ملاقاتیں رہیں گی، تو آپ ایک دوسرے سے قرآن پاک کا سوال ضرور کیجئے۔ آپ نے کتنا قرآن پاک پڑھ لیا ہے؟ فون پہ بات ہو رہی ہے، ملاقات ہو رہی ہے، آپ پوچھنا شروع کیجیے آپ نے کتنا قرآن پاک پڑھ لیا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بارے میں لوگوں میں لکھا ہے تاریخ میں کہ ان کے زمانے میں جب بھی لوگ آپس میں ملتے تھے تو یہ پوچھتے تھے کہ آج آپ نے قرآن پاک پڑھا کہ نہیں پڑھا، آج آپ نماز تہجد کے لیے جاگ سکے یا نہیں جاگ سکے، آج آپ نے کتنے نوافل پڑھے ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت ایک مسلم معاشرہ ہو، یہ کتنی ایک خوبصورت سوسائٹی ہو جس میں یہ کہا جائے کہ آپ قرآن مجید کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ اور ایک خوبصورت کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس رمضان المبارک میں جیسا ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جائیں گے، افطاریاں ہوں گی، ایک دوسرے کے ساتھ پارٹیز جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے گا، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اور ان کو آپ تحفے تحائف بھی دیں گے۔ ناظرین کرام، اس رمضان المبارک کا ایک خوبصورت کام یہ ہو کہ آپ تحفے تحائف میں اب کی بار قرآن مجید کا تحفہ دیں۔ لوگوں کو جہاں پہ آپ پیسے دیتے ہیں، بچوں کو جہاں پہ آپ لوگوں کو کپڑے وغیرہ دیتے ہیں، پھول پیش کرتے ہیں، تو کیا ہی خوبصورت کام ہے کہ آپ ان کے لیے قرآن مجید کا تحفہ دیں، اور اس سے بھی ہمارے گھروں میں ایک اچھا رواج شروع ہو جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کے ساتھ قدرتی طور پہ جڑتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید جو ہے اسے ہمارے سینوں کا سرور، ہماری آنکھوں کا نور اور ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ بنا دے، اور دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری نسلوں میں قرآن مجید کو جاری کر دے۔ اللہ دنیا اور آخرت میں آپ کا میرا ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید سے جوڑ دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔